اپنے آپ کو سدھاریں، کیونکہ اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں دعوے کر رہے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم خواجہ غریب کے ماننے والے ہیں، ہم حضور سید سالار کے ماننے والے ہیں، تو یہ ہمارا جھوٹا دعویٰ یہ ہمارے کام نہیں آئے گا، یہ ہمارا جھوٹا دعویٰ ہمارے منہ میں مار دیا جائے گا، کیونکہ جب میدان محشر ہوگا، جب مریدین اپنے پیر کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے اے میرے پیر صاحب، آپ دنیا میں تو مجھے بہت ساری باتیں بتاتے رہتے تھے کہ اگر میرے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلو گے تو میں آپ کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرا کر تمہاری بخشش کرا دوں گا، تو اے میرے پیر صاحب میری سفارش کرائیے اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کے لیے جب وہ سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اے شخص، اے پیر، تو جس شخص کو مرید کیا تھا اسے جو چیزیں بتائی تھی، یعنی تو نے توبہ استغفار کرایا، اس کے بعد میں کلمہ توحید پڑھا کر اسے اسلام میں دوبارہ داخل کیا، اور جو شرائطیں شریعت کی تھی اس سے سب کچھ بتا دیا تھا، کیا اس شخص نے تیرے بتائے ہوئے راستے پر اپنے قدم کو چلایا تھا کہ نہیں چلایا تھا؟ تمہارے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ تو جو پیر صاحب ہوں گے اب وہ اگر اصلی پیر ہیں تو وہ بتائیں گے کہ ہاں یا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس شخص نے، اس میرے یار نے، اس میرے دوست نے تیرے قول پر عمل کیا ہے، تیرے قرآن پر عمل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور یہ کہنے لگا کہ میں اپنے پیر صاحب کے بدولت جنت میں چلا جاؤں گا، تو قسم خدا کی مسلمانوں ایسے تمہاری دعوے کام نہیں آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالو۔ تو محترم حضرات، ہمارے کہنے کا مقصد ہے کہ جتنا وقت آپ اپنے کاموں میں مصروف کرتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے نکالتے ہیں، اس وقت میں سے کم آدھا گھنٹہ تو نکال لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی عبادت کر لیں، چند رکعت نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ 5 سال رہیں گے تو آپ نماز پڑھنے میں، جیسے کہ آپ 5 سال ہیں تو نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو آپ سوچیں گے کہ میں 5 سال ہوں، بیٹھا ہوں گھر کے فضول سے، تو کیا ہے کہ چلو نمازیں پڑھتا۔ تو یہ مسئلہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ الطہارۃ نصف الایمان، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت یعنی باقی آدھا ایمان ہے۔ تو جب آپ 5 صاحب رہیں گے تو جب اذان ہوگی تو سوچیں گے کہ میں 5 صاحب ہوں، چلو وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن جب آپ نہانے کی حاجت میں ہمیشہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر غسل فرض ہوتا ہے لیکن وہ اپنے کپڑے کو گیلا کر کے گھومتے رہتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اگر تم پر غسل فرض ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر تمہارے بدن سے تمہاری روح کو نکال لے اور تم ناپاکی کی حالت میں چلے جاؤ، تو پھر سمجھ لیجیے اگر آپ کا خاتمہ ناپاکی پر ہوا، اگر آپ کا خاتمہ ناپاکی پر ہوا تو آپ کا ایمان نہیں تھا، آپ کے اندر ایمان نہیں تھا۔ اگر آپ بے ناپاکی کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہم بے ایمان اس دنیا سے اٹھائے گئے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازیوں کو قبر میں 3 بہت بڑے عذاب ہوتے ہیں۔ بے نمازیوں کے قبر میں جیسے ہی بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کے دوست و رشتہ دار جیسے ہی قبر سے ہٹتے ہیں فوراً اس کی قبر جہنم کی آگ سے بھر لی جاتی ہے، فوراً۔ اور دوسرا بڑا عذاب یہ ہے کہ گنجا سانپ اس کے قبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ فجر کے وقت میں آتا ہے، فجر کی نماز چھوڑنے کے سبب وہ کہتا ہے کہ اے شخص، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سزا کے لیے اس تیرے قبر میں تیرے اوپر
کیا ہے اور تو نے جو فجر کی نماز چھوڑی تھی، فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک میں تجھے تکلیف پہنچاؤں گا، میں تجھے کاٹوں گا، میں تجھے ضربے لگاؤں گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اس سانپ کی اتنی طاقت ہے، اگر وہ ایک ضرب مار دے تو 70 ہاتھ زمین کے اندر شخص چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے ایک دن کی مسافت کے اتنا اسے ناخون دیا گیا ہے جس کے ناخون لوہے کے ہوں گے، اور وہ پھر اپنے ناخون سے اس کو دوبارہ نکالے گا اور پھر کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قدر پہ مسلط کیا ہے کہ تجھے میں ظہر سے لے کر عصر ظہر کی نماز تو نے چھوڑی تھی، تو ظہر سے لے کر میں عصر تک تم کو عذاب میں مبتلا رکھوں گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اسی طریقے سے آپ 24 گھنٹہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی جہنم کے آگ میں جلتے رہو گے، اور وہ گندا سانپ تمہیں ضربے لگا لگا کر زمین کے اندر دھسائے گا، پھر نکالے گا، پھر دھسائے گا، پھر نکالے گا۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ اگر ہمیں عذاب قبر سے بچنا ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اس گندے سانپ سے بچنا ہے، تو ہم نماز کی پابندی کریں، ہم نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز ہے، کیونکہ نماز ہی سے ساری بنیاد دین کی پائی جاتی ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہو تو وہ دیندار نظر آتا ہے، اگر انسان نماز کو چھوڑ کر کہے کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں، تو میں نہیں اسے مانوں گا کہ تم دیندار تو ہو سکتے ہو لیکن دین کے وفادار نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ اگر وفاداری دیکھنی ہے تو جا کر مسجدوں میں دیکھا کرو کہ دین سے محبت کرنے والا کون ہے اور دین سے بغاوت کرنے والا کون ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا سمجھ لیجیے اس نے اسلام کے ایک بنیاد یعنی کھمبا یعنی ستون کہا جاتا ہے اردو میں، تو وہ ستون کو ڈھا دیا، یعنی اسلام کا جو کھمبا ہے تو اس ایک کھمبے کو اس نے توڑ دیا، یعنی اسلام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر دیا۔ تو محترم حضرات، ہم کچھ آپ کو جو بتائیں آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم اور آپ کی زندگی زیادہ سے زیادہ کوئی جی لے گا 60 سال 70 90 100 سال حد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دور میں کوئی 100 سال کا نظر نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس 100 سال کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مختصر سے زندگی